भारत एक बार फिर आबी जारियत का खुला मुजाहरा कर रहा है। भारत ने सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दरियाए चनाब पर स्टेज 2 पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी है। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब पहलगाम में होने वाले हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को खुद साख्ता तौर पर मुअत्तल कर रखा था, हेल्ड इन अबेयंस व्हिच इज कंप्लीटली इलीगल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मुतालिक द हिंदू अखबार के मुताबिक माहिरीन की कमेटी ने इजलास के दौरान इस मंसूबे की मंजूरी दी है और इजलास की कार्रवाई के मुताबिक कमेटी ने इस बात का एतराफ भी किया है कि अगरचे दरियाए चनाब का पानी सिंतास मुआहदे के तहत इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम किया गया है और इस मंसूबे के इब्तदाई पैरामीटर्स भी इसी मुआहदे की रोशनी में तय किए गए थे, ताहम अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 23 अप्रैल 2025 से सिंतास मुआहदा मुअत्तल है, जिसके बाद इंडिया इस खित्ते में पानी के ज़खायर और बिजली के मंसूबों पर तेजी से काम कर रहा है विदाउट शेयरिंग एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तान। वाज़ेह रहे कि जब तक सिंतास मुआहदा फाल था, पाकिस्तान को सिंध, झेलम और चनाब के दरियाओं पर हकूक हासिल थे, जबकि इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज के पानियों के इस्तेमाल का हक दिया गया था। ये मंसूबा भारत के गैर कानूनी कब्जे में मौजूद जम्मू और कश्मीर में तामीर किया जाएगा और इससे 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होने की तवक्को है। इस मंसूबे पर मजमूई लागत 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बताई जा रही है। नाज़रीन, इससे कबल 16 अक्टूबर को भारत की वजारत माहौलियात की एक आला सतही कमेटी ने जम्मू कश्मीर के इलाके रमबान में दरियाए चनाब पर 1856 मेगावाट बिजली पैदा करने के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि इस मंसूबे के माहौलियात पर मंफी असरात ना पड़ने के हवाले से मंजूरी दी थी। इंडिया की खबरसाल एजेंसी के मुताबिक सावलकोट प्रोजेक्ट दरियाए चनाब के तास में इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों में से एक है और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझे जाने वाला यह मंसूबा तकरीबन 4 दहाइयों से तात्तुल का शिकार था। ताहम भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खुद साख्ता मुअत्तली के बाद इस मंसूबे पर जोरों से काम जारी है। इंडिया की जानिब से स्टेज 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के दौरान ऐसे मंसूबों से इंडिया किस तरह फायदा उठाएगा एंड हाउ विल दिस नेगेटिवली इम्पैक्ट पाकिस्तान एंड पोटेंशियली पुट दिस एंटायर रीजन एट द ब्रिंक ऑफ वॉर? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी कमिश्नर फॉर इंडस वाटर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले तो फरमाइएगा कि वी अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस और एक माहौलियाती तब्दीली आ रही है, बट उस पे बाद में बात करेंगे। पहले बताइए कि भारत अभी कर क्या रहा है एग्जैक्टली? सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है? हाउ इज इट एंडेंजरिंग पाकिस्तान? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए बुलाया। मैं इसके अंदर सबसे पहले एक जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइज़ करना चाहूँगा कि सिंतास मुआहदे के तहत दोनों स्टेट्स ने कुछ जो हैं वो राइट्स और जो हैं वो ऑब्लिगेशंस को जो है वो आपस में तय किया था एक काफ़ी लंबी नेगोशिएशंस करके, और उसके बाद 1960 के अंदर ये तय पाया था कि हमारे जो हैं ये रिवर्स हैं, सक्सेसिव रिवर्स हैं इंडस बेसन के अंदर, उसमें इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जिसमें झेलम है, चनाब है, रावी और ब्यास और सतलुज हैं। तो ये इनको जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस भी ना हो, बट एट द सेम टाइम दोनों कंट्रीज़ के पास जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो एक प्रिडिक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहे, ताकि कोई जो है वो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी बियॉन्ड द नेचर जो है वो ना हो और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ना हो, स्पेशली फॉर लोअर रिपेरियन। जी, ऑफ कोर्स लोअर रिपेरियन के लिए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने अपने वाटर के राइट्स जो कि ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर इवन बिफोर पार्टीशन थे वो फोरगो किए, सरेंडर किए, सो दैट कि ये बारगेन जो है वो स्ट्रक हो जाए। और फिर ये पाकिस्तान ने अपने राइट्स को सरेंडर करते हुए 3 वेस्टर्न रिवर्स जिसके अंदर इंडस, झेलम और चनाब के पानी है, वो उसके ऊपर एक अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू यूज़ द वाटर्स ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स वो एक सिक्योर किया था, और जिसको दोनों कंट्रीज़ ने जो है वो एग्री किया। साथ ही साथ मुआहदे के अंदर ये भी तय पाया कि इस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी क्लैरिटी के साथ इसकी प्रोविजंस लिख दी गई हैं, फिर भी अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो फिर उसको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत गुड फेथ में एक कोऑपरेटिव स्पिरिट के तहत बैठ के उनको जो है वो किया जाएगा, हल किया जाएगा। ये एक इसकी मजमूई जो है वो हैयत है सिंतास मुआहदे की। अब वहाँ सिंतास मुआहदे में जहाँ पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट दिया गया, वहाँ पे इंडिया को भी कुछ लोकल यूजेस अलाउ किए गए, और वो यूजेस जो थे उनको क्वालिफाई किया गया कि इंडिया ये यूजेस कर सकता है प्रोवाइडेड
کہ پاکستان میں آنے والے پانی کے قدرتی بہاؤ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور وہ ساری کی ساری سبسٹینٹیو پروویژنز اس میں ایڈ کر دی گئی. یہ سب کچھ دونوں کنٹریز نے آپس میں طے کیا. پھر بھی یہ جو ہے وہ احتمال تھا کہ پھر بھی اس کے اندر کہیں پہ آپس میں تنازع ہو، تو پھر اس کو حل کرنے کے لیے بھی پورا ایک آرٹیکل 9 اس کے اندر دیا گیا، جس کے اندر نیوٹرل ایکسپرٹ اور کورٹ آف آربیٹریشن ہے بائی لیٹرل کے بعد. یہ معاہدہ چلتا رہا، اور ایک اور اس معاہدے کی سب سے اہم ترین بات جو کہ آج کے ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سنتاس معاہدے کو جو ہے وہ ایکسپلسٹلی ڈیلیبریٹلی ڈی پولیٹیسائز کیا گیا، اور یہاں تک اس کے اندر ایک پروویژن ایڈ کی گئی کہ دونوں کنٹریز کے آپس کے جو ٹیریٹوریل کلیمز ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کا رائٹ پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستان یو این کی قرارداد کے اوپر بات کرتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہونا چاہیے. تو ٹریٹی میں یہ کہا گیا کہ یعنی فار دا پرپزز آف ٹریٹی دونوں کنٹریز کے ٹیریٹوریل کلیم اس ٹریٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی ایک جو ہے وہ انداز سے کنسٹرو نہیں کیے جائیں گے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے میرٹس پہ پولیٹیکل ڈومین کے اندر ریزالو ہوں گے. تو یہ ٹریٹی جو ہے اس کو ڈیلیبریٹلی ڈی پولیٹیسائز کیا گیا اور انسولیٹ کیا گیا اور انسولیٹ کیا اینی کائنڈ آف پولیٹیکل ایگزیکٹلی ڈسینٹ. اور پھر اس کی مینیفیسٹیشن آپ دیکھیے کہ یہ 60 میں ٹریٹی ہوتی ہے، اس کے بعد دونوں کنٹریز کے بیچ میں فل اسکیل وارز ہوئی ہیں، جس میں 1965 کی وار ہے، اور یہ ٹریٹی چلتی رہی ہے. 1971 کی وار ہوئی ہے، پھر کارگل کی وار ہوئی ہے، اس کے بعد اور بھی جو ہیں وہ اسکرمشز چلتی رہی ہیں. لائن آف کنٹرول بھی کبھی ہماری اس طرح سے پیسفل نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود یہ ٹریٹی چلتی رہی ہے. اور یہ اس ٹریٹی کے تحت جو ہے وہ انڈیا نے بینیفٹس لیے ہیں. یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ ٹریٹی ڈی پولیٹیسائز تھی، کیونکہ یہ ٹریٹی انڈیا کو بینیفٹ کرتی تھی. آن ون ہینڈ جو ہے وہ ایسٹرن ریورس کا پورا پانی انڈیا کو دیتی تھی، اور آن دا ادر ہینڈ ویسٹرن ریورس کے اوپر انڈیا کو یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کا رائٹ دیتی تھی. وہاں پہ یہ 1.3 ملین ایکرز کو اریگیٹ کرنے کا رائٹ دیتی ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح سے وہاں پہ ڈرنکنگ اور باقی پرپزز کے لیے دیتی ہے، نان کنزمپٹیو یوزز کے لیے. جس کے نتیجے میں انڈیا نے تینوں ایسٹرن ریورس کا کمپلیٹ پانی یوٹیلائز کیا ہے. آج کی ڈیٹ میں پاکستان کے پاس ہارڈلی کوئی واٹر ہوتا ہے ایکسیپٹ ان دا فلڈز. اور ویسٹرن ریورس کے اوپر انڈیا نے آج کی ڈیٹ تک 1960 سے آن ورڈز کو تقریباً جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار میگا واٹ تک کی کیپیسٹی ڈیولپ کر لی ہوئی ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ سب ٹریٹی کے بینیفٹس ہیں جو کہ انڈیا نے لیے ہیں. اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ریزولوشن کے اندر بھی ہم گئے ہیں، اور وہاں پہ انڈیا نے کیا اٹ انڈیورڈ. تو یہ ایک پوائنٹ تھا، اور یہ ڈی پولیٹیسائز تھی اینڈ اٹ انڈیورڈ. اب بطور ہتھیار پانی کا استعمال، یہ تو آپ کے 2025 کی رپورٹ میں پڑھی تھی، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ بطور ہتھیار استعمال ہوگا. اور اب بھارت کیسے استعمال کر رہا ہے؟ اب اس میں جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ جو ہے وہ اپریل میں 2025 میں جو ہے وہ انڈیا نے یہ اناؤنس کیا پوسٹ پہلگام اٹیک کہ ہم اس ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل جو لوگ لا اینڈ فار دیٹ میٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لاز آف ٹریٹی کی جو ہے وہ اس کے اندر دا ورڈ ابینس از ایبسلیوٹلی ناٹ نون ٹو دی انٹرنیشنل لا. تو انڈیا نے ایک ڈیلیبریٹ وے میں ایک ویگنس کریٹ کی، اور وہ اس ویگنس سے کنوینینٹلی اپنے لیے ایک اسپیس کریٹ کی کہ وہ اس ٹریٹی کو جسٹ ایک اناؤنسمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ ہمارے یہ ویسٹرن ریورس کے پانی کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے. اور یہ اپریل کے بعد پھر یعنی جو ہے وہ ہمارے خیال کے مطابق سب سے پہلا جو ہے ایک جو ہے وہ ان لافل ایکٹ فرام انڈین سائڈ تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ابینس میں اناؤنس کیا. اور اس کے بعد پھر 3 ایپیسوڈز ہیں جس کے اندر ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ چناب ریور کے فلوز کے اندر آرٹیفیشلی وہاں پہ مینیپولیشنز کی گئیں، جس میں 2 ایپیسوڈز مئی کے مہینے میں ہیں 2025 میں، اور ایک ابھی دسمبر کے منتھ میں ہوئی ہے جو ہمارا اپنا یہ پچھلا مہینہ تھا 2025 کا لاسٹ منتھ. اور اس کے بعد پھر انڈیا جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہیڈ لائن رپورٹس نیوز کے اندر آ رہی ہیں، جس میں بھی ریسنٹلی انہوں نے دلہستی سٹیج 2 کی بات کی ہے کہ جی وہ اس کے اوپر ابھی کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے سول کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کی کہ وہ اس کی بھی تعمیر کا کام شروع ہے. اسی طرح سے ٹریٹی کو ابینس پہ پلیس کرنے سے پہلے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے بائی لیٹرل لیول کے اوپر پکل دل کے اوپر بھی تنازعات چل رہے تھے، اور اسی طرح سے بائی لیٹرل لیول پہ اور بھی پروجیکٹس تھے جس کے اندر لوور کلنئی ہے اور کچھ اور پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان بائی لیٹرل لیول کے اوپر انگیج تھا، دونوں کنٹریز آپس میں انگیج تھے. تو وہ بھی اب ایٹ ہالٹ ہو گئے ہیں بیکاز آف انڈیاز نان کوپریشن. تو جو آپ کا اسپیسیفک کویشچن تھا کہ اب جو ہے انڈیا جو ہے وہ ابینس کے بعد کس طریقے سے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، خلاف ورزی میں فلوز کی مینیپولیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کی.
اس کے علاوہ جو یہ ایک وداؤٹ انفارمنگ پاکستان جو کہ صریحاً خلاف ورزی ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے انیکشر ڈی کے پیراگراف 9 کی، جس کے اندر انڈیا کے جو ہے ہائیڈرو پاور جنریشن کے رائٹ کو کوالیفائی کیا گیا ہے کہ اگر انڈیا ویسٹرن ریورز پہ کسی بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے کام کو شروع کرنے سے کم از کم 6 ماہ پہلے پاکستان کو آگاہ کرے گا اس کے پورے ڈیزائن کے مطابق، اور وہ ڈیزائن کے پرٹیکولرز اپینڈکس 2 کے اندر دیے گئے ہیں، جس کے تحت پاکستان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے کہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں آنے والے پانی کے بہاؤ کے اندر کوئی متاثر نہیں کرے گا، اور اگر پاکستان جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پاکستان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آبجیکشنز کنوے کرے، اور پھر ان آبجیکشنز کو ریزالو کرنے کا پورا ایک فریم ورک ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کو صرف جو ہے وہ اخباروں میں سے اور نیوز رپورٹس میں سے یہ پتہ چلا، جس کے اوپر میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، کیونکہ میں ایک بات واضح کروں کہ یہ انڈیا کی جو ہے وہ یونیلیٹرل ابینس سے یہ ٹریٹی جو ہے وہ ابینس میں نہیں چلی جاتی، یہ ٹریٹی فلی انفورس ہے۔ آپ یہ سنتاس معاہدہ آپ کے لیے ایک لازمی بین الاقوامی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹلی، سو اٹ کی ناٹ بی پٹ ان ابینس، بٹ اسینشلی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار میگا واٹ اپنی بجلی کی صلاحیت بنانے کے بعد بھی وچ از ان دا پاسٹ بین ڈن اکارڈنگ ٹو دا پیکٹ، جس طرح واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان سے شیئر کیا گیا ہے، اینڈ ویو ہیڈ دیٹ کائنڈ آف اے بفر زون ویئر وی کین گو بیک اینڈ فورتھ اینڈ چیک کہ ہم متاثر نہ ہو رہے ہوں، مگر اب یہ نہیں کیا جا رہا، اب صرف یہ فقط اخباروں میں بتایا جا رہا ہے اور کام شروع کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اینڈ سو وی ہیو ناٹ گون تھرو وہ جو ایک لازمی پارلے ہے جس کے اندر آپ ڈسکس کریں گے اس کی ڈیٹیلز۔ جی آپ کی اپنی